خداوند متعال نے روئے زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا. ظاہر ہے خداوند متعال نے اس دنیا کو خلق کیا، کسی مقصد کے ساتھ اس دنیا کو خلق کیا کہ جس کو قرآن اس طریقے سے بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبودیت و بندگی کے لیے کہ انسان کے اندر بندگی پیدا ہو جائے. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب یہ ہے وہ آقا ہے، وہ مولا ہے، وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کا امر ہو، جو اس کا حکم ہو، اس کے سامنے انسان سر تسلیم خم ہو. یہ ہے بندگی. خداوند متعال نے بندگی کے لیے اس کائنات کو خلق کیا اور انسان اس بندگی کے ذریعے سے خدا کا تقرب، خدا کی قرب حاصل کرتا ہے. اس بندگی کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. لہذا اب خدا نے اس دنیا کو خلق کیا، بلکہ اس کائنات کو خلق کیا، کیونکہ دنیا میں فقط یہ دنیا آتی ہے. کائنات میں زمین و آسمان و دنیا و آخرت یہ سب کائنات کے دائرے میں داخل ہوتی ہے. دنیا ہماری رہائش گاہ ہے، جنات کی رہائش گاہ ہے، لیکن کائنات میں فرشتے بھی ہیں. لہذا خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا تاکہ خدا کے بندے، چاہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہوں، چاہے جنات کی شکل میں ہوں، چاہے انسانوں کی شکل میں ہوں، یہ خدا کا قرب حاصل کریں، خدا کی بندگی کریں اور عبودیت کے مقام پر پہنچے. اب ہم جب تشہد پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خداوند متعال یہ جو ہم رسول کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، تو شہادت میں رسالت بعد میں ہے، عبودیت پہلے ہے، بندگی پہلے ہے. اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی معراج ہے. یہ ان کی سب سے زیادہ بزرگواری ہے، سب سے بڑی بزرگی، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے محمد و آل محمد کی؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے محمد و آل محمد کی؟ کہ وہ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں. وہ بندگی میں اس معراج پر پہنچے کہ خدا نے اپنا بنا لیا. ہم چل رہی ہے ہماری گاڑی، ہم بندگی کے اس مقام پر نہیں ہیں. ہم تو بہت دور کی بات ہے، نہ فرشتے بندگی کے اس مقام پر ہے، نہ 1,23,999 انبیاء بندگی کے اس مقام پر ہیں کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام بندگی کے جس مقام پر ہے. لہٰذا جب ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں تو پہلی رسالت سے پہلے اس رسول کی بندگی کی گواہی دیتے ہیں. تو خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا کہ انسان بندگی کر کے انسان کمال کو حاصل کرے، قرب خدا کو حاصل کرے. اب ہمیں کیسے پتا کہ خدا کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ کیا کریں گے تو خدا کا قرب حاصل ہوگا؟ لہذا خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، بھیجا، انبیاء اوصیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، تاکہ وہ ہمیں دین بتائے، شریعت بتائے، راستہ بتائے کہ اس شریعت پر چل کر تم خدا کا قرب حاصل کرو، خدا کی بندگی حاصل کرو. لہذا خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. آخری دین آیا کہ جب غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا پیغام پہنچا تو جیسے ہی یہ پیغام پہنچا فوراً سند اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے اعلان ولایت کے ذریعے سے اپنا دین مکمل کر دیا اور دین تمام کر دیا. دین تمام ہوا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے. کیسے دین مکمل ہو گیا اعلان ولایت سے؟ کیونکہ اب وہ آ گیا
اب وہ آ گیا کہ یہ اور ان کی اولادیں قیامت تک دین کو بیان کریں گے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو تم کو خدا کے قریب کریں گی، وہ کیا احکامات ہیں جو تمہیں قرب الہی تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا اب یہ قرآن ہے جس میں 6666 آیتیں ہیں۔ اب یہ قرآن ہے، اس قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ دستور ہے، یہ قرآن احکام ہے۔ اس قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس پہ عمل کرو گے تو قرب خدا حاصل ہوگا، اس پہ عمل کرو گے تو بندے خدا بنو گے۔ اب یہ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن ایسا نازل نہیں کیا کہ آپ اور میں سب قرآن کو سمجھ لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اس آیت میں کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 قسم کی آیات بیان کی، آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہ بھی ہیں۔ آیات محکمات آپ سمجھ سکتے ہو، لیکن آیات متشابہ کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہو۔ لیکن اس کی تعویل اس کو کون سمجھے گا؟ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ لہذا اب کچھ ایسی ہستیاں ہیں راسخون فی العلم، عالم اسلام سے یہ سوال ہے ہمارا، وہ کون ہے جو قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو قرآن کو سمجھے گا؟ کون ہے جو قرآن کی تفسیر کرے گا؟ کون ہے جو قرآن کو تبیین کرے گا؟ کون ہے جو وحی الہی کو بیان کرے گا؟ اب عالم اسلام سے سوال ہے کہ کون سمجھائے گا؟ اگر فقط اللہ ہی سمجھنے والا تھا تو اس قرآن کو نازل کیوں کیا؟ اس قرآن کو نازل کیوں کیا؟ لہذا پتہ چلتا ہے اللہ اس قرآن کو سمجھنے والا ہے، ظاہر ہے وہ متکلم ہے، ظاہر ہے وہ بیان کرنے والا ہے، لیکن اس قرآن کو کون بیان کرے گا؟ امام معصوم فرماتے ہیں نحنو ترجمان وحی اللہ، ہم آل محمد وحی خدا کے مترجم ہیں، ٹرانسلیٹر ہے، لہذا ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن ایک کتاب خدا ہے، قرآن ایک کتاب خدا ہے، یہ قرآن کتاب خدا ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اب اگر مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو نکال لیجئے آپ دین خدا کو اس سے، آپ اس کتاب کو آپ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، آپ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مبین کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن کو سمجھ لیں گے۔ تو ہمیں بتا دیئے کہ قرآن، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے احکام اگر قرآن کافی تھا تو کون بتائے گا کہ قرآن نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز نے کیا، قرآن نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو کس طرح ادا کریں گے؟ روزے کو کس طرح رکھیں گے؟ حج کس طرح ادا کریں گے؟ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے؟ لہٰذا کوئی مبین ہونا چاہیے رسول کے بعد۔ یاد رکھیے گا ہم میں اور غیروں میں جو ایک بنیادی فرق ہے کہ ان کی وحی الہی کا انقطاع ہو گیا 11 ہجری میں، ہماری حجت پردہ غیبت میں گئی 260 ہجری میں۔ 250 سال تک ائمہ اطہار اسلام نے قرآن اور دین خدا کو بیان کیا۔ خوب توجہ کیجئے گا، کون قرآن کو بیان کرے گا؟ آپ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں بتا دیئے نماز کا طریقہ بتا دیں کہ نماز مغرب کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، فجر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا میرا بچہ اور جوان، کہ یہ قرآن جس میں احکامات الہی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان ہوئے، خوب توجہ کیجئے گا، ایک واحد عمل ہے جس کو قرآن نے بیان کیا مکمل۔ نہ نماز مکمل قرآن نے بیان کی، نہ حج مکمل قرآن نے بیان کیا، نہ زکوٰۃ کو قرآن نے بیان کیا، نہ باقی احکامات کو قرآن نے بیان کیا۔ ایک واحد عمل ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ کون سا ہے وہ عمل؟ احسنتم، جزاکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک واحد عمل جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو محترم نے بیان کیا کہ ایک واحد عمل، وہ ہے وضو۔ ایک وضو کا حکم جو مکمل طور پر قرآن نے بیان کیا، اس کے باوجود عالم اسلام میں اختلاف ہے۔ اس کے باوجود عالم اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک حکم بیان ہوا تھا، وضو، فاغسلوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ پورا وضو بیان ہو گیا، پورا وضو بیان ہو گیا۔ میرا بچہ وضو کو سیکھیے، آج
وضو کو سیکھیے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، قرآن بتا رہا ہے وضو، اب پورا قرآن نے وضو کا طریقہ بیان کیا. دیکھیں ہاتھ دھونا گٹے تک یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. کلی کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جو واجب ہے وہ 4 چیزیں کہہ لیں یا 6 چیزیں کہہ لیں. 3 چیزیں دھونے والی، 3 چیزیں مسح کرنے والی. 3 چیزیں دھونے والی، 3 چیزیں مسح کرنے والی. اب یہ ہم نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے کہا، ہم نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے کیا، جلدی ہم نے فیصلہ کر دیا. آئیے قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں کیا کہا قرآن نے. دیکھیں ایک، نہ نماز مکمل بیان کی، نہ روزہ مکمل بیان کیا، نہ حج مکمل بیان کیا. کون قرآن بیان کرے گا؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں پہلے ایک روایت بیان کروں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. خود توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. ائمہ اطہار علیہ السلام، روایت معتبر روایت، صحیح سند، اور سارے کے سارے اس کی جو راویان حدیثیں اعلیٰ درجے کے ہیں. شیخ صدوق سعد بن عبداللہ اشعری سے، وہ یعقوب بن یزید سے، وہ صفوان بن یحییٰ سے، اور وہ منصور بن حازم سے. بہترین سند ہے. علل الشرائع میں شیخ صدوق اس روایت کو بیان کرتے ہیں. منصور بن حازم جلیل القدر صحابی چھٹے امام کے، کیا فرماتے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں آئے. چھٹے امام کی خدمت میں آئے. خود میرا بچہ اور جوان دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سیکھیے، ائمہ سے سیکھیے، ائمہ کے تربیت یافتہ اصحاب سے سیکھیے. منصور بن حازم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ منصور بن حازم کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی، انی ناظرت قومن. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ قبلہ معاف کیجیے گا، بندر کے ہاتھ میں ناریل، ہمارے ہاتھ میں واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور یہ چند کتابوں کے اردو ترجمے ہو گئے، اور ایک حدیث، وہ بھی ہم نے پوری کی پوری کتاب نہیں پڑھی اردو کی، ایک روایت ہمارے مزاج کے مطابق آ گئی، ہم نے جو ادھر ادھر شیئر کرنا شروع کر دیا. دیکھیں تربیت یافتہ کیسے تھے امام کے، تربیت یافتہ ذرا دیکھیں کیسے. منصور بن حازم کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام انی ناظرت قومن، میں نے مناظرہ کیا. ہمارے مناظرہ ہوتا ہے آج بھی، جو وہ انٹیریئر چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب ہو، وہاں پر جو وہ کچھ ایسے افراد ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں دین تشیع کی، اور پراپر طریقے سے انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. کہتے ناظر تو قوم، ناظر تو مناظرہ کیا، میں مناظرہ کرتا ہوں، میں کرتا رہتا ہوں قوم اقوام سے، یعنی غیر شیعہ سے ولایت امیر المومنین کے اوپر میں مناظرہ کرتا رہتا ہوں. اب امام کو اپنا مناظرہ سنا رہا ہے. منصور بن حازم امام سے تصدیق لے رہے ہیں، تصدیق لے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ناظر تو قومن فقلت. اب راوی منصور بن حازم یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا، ظاہر وہ بعد والے راوی کو داستان سنا رہے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، الستم، اب میں مناظرہ کرتا ہوں اس طریقے سے، بلکہ امام کو کہہ رہے ہیں کہ میں جب مناظرہ کرتا ہوں تو میں نے یوں کہا، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو الحجہ من اللہ علی الخلق. دیکھیں میں نے اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ائمہ کو امام بھی کہتے ہیں، خلیفہ بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، اور ایک اور لفظ آج مل گیا، حجت بھی کہتے ہیں. حجت کا مطلب کیا ہے؟ اب میں حجت کا مطلب نہیں بتاتا، لیکن حجت کی عظمت کو سن لیجئے. کثیر روایات ہے ہمارے پاس کہ معصوم فرماتے ہیں لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر روح زمین، یہ روح زمین کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ نیز تو نابود ہو جائے گی اگر حجت خدا نہ ہو. کون ہے حجت خدا؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے زمانے میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ، ائمہ اطہار، اور آج پردہ غیبت میں حجت خدا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. فرماتے ہیں حجت کا مطلب ہے قیامت کے دن خداوند متعال یہ کہے گا، جو رسول کے زمانے میں تھے مسلمان انسان جو بھی لوگ، خدا قیامت کے دن یہ کہیں گے جب تمہارے درمیان محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ تو تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، اللہ کو کیوں نہیں مانا، یہ حکم کیوں نہیں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ، اس کو کہتے ہیں خدا. حجت کا مطلب ہے آرگومنٹ کرنا. خدا ان کے ذریعے سے لوگوں سے آرگومنٹ کرے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا،
جیسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو، بھائی تمہارے پاس کتاب موجود تھی، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے کہا دوست نہیں آیا تھا، وہ نوٹس نہیں لے کر آیا تھا مثلاً، تو آپ کتاب کے ذریعے تو حجت کرتے ہیں بچے کے اوپر، آرگومنٹ لے کر آتے ہیں، جب تمہارے پاس کورس کی کتاب موجود تھی تو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس کو کہتے ہیں حجت۔ تو اب یہ مناظرہ کر رہے ہیں، کیا مناظرہ کر رہے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو وہ خدا کی طرف سے حجت تھے۔ فحین ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا سے چلے گئے، من کان الحجہ من بعدہ، تو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اب رسول کے بعد کون حجت ہے؟ تو یہ حسبنا کتاب اللہ، اور کیا جواب دے سکتے تھے؟ وہی جواب دیا، فقالوا القرآن، رسول کے جانے کے بعد کہا قرآن حجت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب کیا جواب دیں؟ قرآن حجت ہے۔ فنظر، تو اب یہ کہتے ہیں منصور بن حازم ان مخالف پارٹی سے کہتے ہیں، فنظر تو فی القرآن، میں نے نگاہ کی قرآن میں، فہذا، جب قرآن میں نگاہ کی تو میں نے کیا دیکھا؟ مرجئہ، زندیق، مختلف مذاہب والے کہ لا یعرف اللہ، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ مسلمانوں سے آ کر قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ کلام خدا نہیں ہے، رسول کی نبوت کو آ کر خراب کر دیتے ہیں۔ تو زندیق جو اللہ کو نہیں مانتے، مرجئہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو یہ آتے ہیں الذی لا یؤمن حتی یغلب رجل خصمہ، کہ یہ زندیق مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں، مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں، مرجئہ فرقہ یہ مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ فعرفت ان القرآن لا یکون حجہ، بس پتہ چل گیا، منصور بن حازم مناظرہ کر رہے ہیں، پتہ چل گیا قرآن خالی حجت نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا بھئی، اس لیے کہ غیر آتا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ زندیق یعنی ایتھیسٹ، مرجئہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمانوں کے پاس آیا، کیا ہے تمہارے دین میں؟ کا قرآن۔ وہ زندیق آتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آپ اور میں اللہ کے مسلمان اللہ کے وجود کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ رسول کے معجزے سے، اللہ کے کلام سے۔ جب قرآن کو ثابت کر لیا اللہ کا کلام نہیں ہے تو مسلمان بیٹھ گیا، مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ پس جب جواب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہے۔ اگر خدا کہے کہ میں نے رسول کو بھیجا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اب ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں تھا، کہا مولانا تو تھے، سیکھ لیتے، عالم سے پوچھ سکتے تھے، تو اب ہمیں خاموش کر دیا، صحیح نا؟ اب ہمارا جو ایکسکیوز تھا، کیا تھا ہمارا ایکسکیوز؟ ہم کیسے سیکھتے؟ نہ نبی تھے نہ امام تھے، ہے ہمارے دور میں نہ نبی ہے نہ امام ہے، تو ہم نے خدا کے سامنے حجت کی، ہم نے خدا کے سامنے حجت کی، نہ نبی ہے نہ خدا ہے، نہ نبی ہے نہ آئمہ ہے۔ تو اب خدا کہے گا مگر تمہارے پاس وسائل الشیعہ نہیں تھی، فروع کافی نہیں تھی، آئمہ کا کلام موجود نہیں تھا، قرآن موجود نہیں تھا، اب ہم ہو گئے خاموش، تو ہماری حجت کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب مسلمان قرآن کو حجت بنا کر آئے، وہ ایتھیسٹ، وہ زندیق آیا، اس قرآن کو رد کر دیا، اب قرآن تو حجت نہیں رہا، اب قرآن حجت نہیں رہا۔ تو کہا کہ بھئی قرآن تو بس ان القرآن لا یکون حجہ الا بقیم، بس قرآن خالی حجت نہیں ہے بلکہ کوئی قیم ہونا چاہیے، کوئی مترجم ہونا چاہیے، کوئی مبین ہونا چاہیے، کوئی وضاحت دینے والا ہونا چاہیے، کوئی بیان کرنے والا ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا مطلب کیا ہے، کوئی تو ہو جو بیان کرے، بس قیم کی ضرورت ہے، خالی قرآن کافی نہیں، نا؟ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب آپ تو سب جانتے بزرگ، لیکن اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں عرض کروں کہ جب رسول نے کہا تھا آخر وقت میں ایتونی بقلم و دوات، اے مسلمانوں میرے لیے قلم اور دوات کو لے کر آؤ، تو کیا کہا تھا رسول کے اطراف میں کھڑے رہ کر؟ بلکہ جملہ کیا تھا؟ ایتونی بقلم و دوات اکتب لکم، کہ میرے لیے قلم و دوات کو لے کر آؤ تو آ کے میں تمہارے لیے لکھوں، وہ چیز لکھوں کہ لن تضلوا بعد، کہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں تمہارے لیے ایک چیز لکھ کر دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب وہ جانتے تھے جو اطراف میں تھے، یہ تو آج کے مسلمان بہانہ بناتے ہیں، علی دے دیتے، سلمان دے دیتے، ابوذر دے دیتے قلم و دوات، نہیں، رسول دینا نہیں چاہتے تھے،
قیامت تک بتلانا چاہ رہے تھے، بے نقاب کرنا چاہ رہے تھے، رسول قلم و دوات مانگ رہے ہیں، یہ کتنے نالائق ہیں کہ رسول کے سامنے نافرمانی کر رہے ہیں۔ ورنہ تو رسول نے ساری زندگی میں پیغام پہنچا دیا تھا اور مسلمانوں نے بھی لکھ لیا۔ ایسا نہیں کہ فقط بہار الانوار میں آ گیا، اصول کافی میں آ گیا، منشیہ کتابوں میں آ گیا، نہیں، سارے مسلمانوں نے بیان کر دیا وہ کیا لکھنا چاہتے تھے، جس کو رسول نے فرمایا، رسول کہہ کر گئے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، غدیر کے میدان میں کہا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ دیکھیں وہاں پہ بھی کیا کہا تھا، میرے لیے قلم و دوات لے کر آؤ، میں ایسی چیز لکھوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ رسول پہلے ہی بتا چکے تھے، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو رسول کوئی نئی چیز نہیں لکھنے والے تھے، رسول تو صرف ٹیسٹ کر رہے تھے، نہیں ٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، ٹیسٹ وہ کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ رسول بے نقاب کر رہے تھے، لہذا مسلمانوں نے اپنی کتاب میں یہ قلم و دوات والا واقعہ، میں بہار الانوار کی بات نہیں کر رہا، اصول کافی کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں نے صحیح مسلم میں قلم و دوات کا واقعہ موجود ہے۔ اب وہاں پر انہوں نے چاہا کہ کچھ بدماشی کرے اور لکھا، کیا لکھا؟ لکھا کہ کچھ لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ رسول جو وہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو گئے، رسول کہ دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہاں پر جب لکھا تو کہا قال الرجل، لیکن دروغگو حافظ نہ دارت، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ لکھ دیا، جب ایک اور مقام پہ یہی موصوف اس واقعے کو لکھتے ہیں تو ہلکا لفظ لے کر آئے، ہلکا لفظ لے کر آئے، اور وہاں پر کہا کہ وہ مستشکل کون تھا، وہ اشکال کرنے والا کون تھا، وہ چیخنے والا کون تھا، جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ وہاں پر اس نے نام لکھا، لیکن اس نے لفظ ہلکا لکھا تھا، وہ ہزیان والا لفظ نہیں لکھا تھا، تو وہاں پر نام لکھ دیا۔ جہاں ہزیان کا لفظ تھا وہاں پہ کہا قال الرجل، ایک مرد نے کہا۔ بس توجہ کیجئے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، خود توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ الا بقیم، بس قرآن خالی حجت نہیں ہے جب تک قیم نہ ہو۔ قیم کا مطلب بیان کرنے والا، ٹیچر، استاد، وہ بتائے۔ اگر آپ کے پاس، اگر آپ کیمسٹری پڑھ لیں، فزکس پڑھ لیں، موٹی کتاب آپ کو دے دی گئی، اب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سوائے انگلش کے الفاظ کو ریڈ کرنے کی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا آپ کو قیم، قیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کتاب فزکس کو پڑھانے والا، اس کیمسٹری کی کتاب کو پڑھانے والا، اس میتھمیٹک کی کتاب کو سمجھانے والا، اس کو کہتے ہیں قیم۔ تو قرآن خالی حجت نہیں ہے، کیوں؟ اگر قرآن خالی حجت ہوتا تو جب ایتھیسٹ آیا قرآن کو لے کر اور مسلمانوں سے کہا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو مسلمان ہو گئے گنگ، مسلمانوں کی زبانیں ہو گئی بند، تو قرآن تو خالی حجت نہیں رہا۔ اگر بول سکتے تو بولتے، جواب نہیں تھا ان کے پاس، بس ضرورت کس چیز کی تھی؟ کسی ایسے کے پاس جائے اور پوچھے کہ اس ایتھیسٹ کو کیا جواب دے، وہ تو قرآن کی آیت کو لے کر آ رہا ہے، وہ تو کلام خدا کو لے کر آ رہا ہے، بس کوئی مفسر کی ضرورت تھی۔ تو اب مناظرہ کر رہی ہے، منصور بن حازم مناظرہ کر رہے ہیں، کہا آپ بتاؤ قیم کون ہے؟ تو کہا قیم عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، فلانی ہے، میرا نہیں خیال کہ فلانی نے اس کا نام لیا ہو۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ لوگ بھی جانتے تھے وہ اتنے بھی ایلیجیبل نہیں کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کر سکے جو رسول کی زبانی سنے میں تھے، لیکن کہا ابن مسعود فلانی فلانی۔ منصور بن حازم کہتے ہیں حل یعلم القرآن کو لہو، کیا ابن مسعود فلانی فلانی کیا کل قرآن کو سمجھ لیتے تھے؟ کہا لا، کہا نہیں، تو کون ہے جو کل قرآن کو سمجھ لے؟ درود پڑھنے محمد والے محمد پر۔ قالوا قد كان عبد الله بن مسعود فلان يعلم فلان يعلم قلت كله، کیا ابن مسعود سارا کے سارا قرآن کو جانتے تھے؟ فلانی سارا کا سارا قرآن جانتے تھے؟ فلانی سارا کا سارا؟ کہا لا، نہیں سارا کا، قالوا لا فلم اجد احدا، اب یہ کہتے ہیں قلت، یہ منصور بن حازم کہتے ہیں فلم اجد، میں رسول کے اصحاب میں کسی کو نہیں پاتا،
کسی کو نہیں پاتا کہ یقال انہ یعرف، کسی کو نہیں پاتا جو آ کر یہ کہے کہ میں کل قرآن کو جانتا ہوں الا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا مسلمان اتنے جاہل نہیں ہیں آج کے زمانے والے، تو اس زمانے کے مسلمان تھے وہ کچھ کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ حاکم نیشابوری نے یہ حدیث معتبر اپنی سند کے اعتبار سے صحیح سند لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہ حاکم نیشابوری نے، اچھا کیا مطلب علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ میرے موبائل میں قرآن ہے، میں نے اس کو ڈال دیا قبا میں، تو میں کہوں گا کہ قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں؟ ہرگز نہیں۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی کا مطلب کیا ہے؟ علی جو کہے وہ قرآن، قرآن جو کہے علی۔ یہ علی مع القرآن، علی کو معلوم ہے قرآن کیا ہے، لہٰذا مسلمان اس زمانے کی جانتے تھے۔ اب منصور بن حازم مناظرہ کر رہے ہیں، کہتے تم تو کہہ رہے ہو کہ عبداللہ بن مسعود فلانی کیا کل قرآن کو جانتے تھے؟ نہیں، کل قرآن کو نہیں جانتے تھے۔ منصور بن حازم کہتے ہیں فلانی نہیں جانتا تھا کل قرآن کو، فلانی نہیں جانتا تھا کل قرآن کو، فلانی نہیں جانتا تھا کل قرآن کو، لیکن میں جانتا ہوں اس کو کہ جو کل قرآن کو جانتا ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وقال حاذا لا، اب یہ منصور بن حازم کہتے ہیں ابن مسعود کہ لا ادری، جب اس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ کہے لا ادری، لا ادری کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ فلاں سے سوال کیا جائے قرآن کے بارے میں تو کہے گا لا ادری، فلاں سے سوال کیا جائے تو وہ کہے گا لا ادری، لیکن ایک ہے علی ابن ابی طالب جو اسے سوال کر رہے اس کے بارے میں کہ ادری، میں جانتا ہوں، مجھ سے سوال کرو۔ جیسے ہی یہ مناظرہ بیان کیا، اب امام فرماتے ہیں فقال هذا انا ادری فاشهد ان علی ابن ابی طالب کان قیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن کا قیم، قرآن کا ٹیچر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وکانت طاعت مفروضہ، اور علی کی اطاعت ہی واجب قرار دی گئی کیونکہ وہی بتا سکتا ہے کہ حکم خدا کیا ہے۔ ورنہ قال، یہ اس طریقے سے اس کے بعد امام فرماتے رحمک اللہ، یہ خدا تجھ پر ہے منصور بن حازم، اللہ کی رحمت نازل ہو۔ دیکھیں پتہ چلا حدیث صحیح سند، ملاحظہ فرمایا نے امام دعائے رحمت الہی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ ہے دفاع دین اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ تو قیم قرآن، اب آپ کی خدمت میں عرض کی میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ کل وضو بیان ہو گیا، کیا ہے کل وضو؟ اے ایمان لانے والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے قائم ہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ اپنے بچوں کے لیے بتا دوں وضو میں کتنا چہرہ دھونا ہے؟ بال اگنے کی جگہ سے کر تھوڑی تک، یہ لینتھ، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا چہرہ آ گیا یہ ہے وڈتھ۔ یہ ٹوٹل مقدار ہے کہ جو واجب ہے کہ انسان وضو میں دھوئے۔ یہ کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ فاغسلوا وجوہکم، قرآن نے کیا کہا؟ فاغسلوا وجوہکم۔ اب کون بتائے گا وجو کس کو کہتے ہیں؟ فیس، وجہ سنگولر ہے، وجو پلورل ہے۔ وجو یعنی وجہ یعنی فیس۔ اب کون بتائے گا کہ فیس کس کو کہتے ہیں، چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر در آل محمد پہ آنا پڑے گا، وہ بتائیں گے کہ چہرہ کس کو کہتے ہیں کہ جس کو دھونا واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں روایات میں بیان کیا گیا وہ چہرہ کہ جس کو دھونا واجب ہے وہ بال اٹھنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک لینتھ میں، اور چوڑائی میں کتنا ہے؟ یہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا چہرہ آ گیا، جبکہ اس کے بعد کان سے متصل علاقہ بھی چہرہ ہی ہے ہمارے اعتبار سے، ہماری لغت کے اعتبار سے چہرہ ہے، یہ چہرہ نہیں ہے، چہرہ ہے یہ بھی، لیکن خدا کی ڈکشنری میں یہ چہرہ نہیں ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم،
اور اپنے ہاتھوں کو دھو. اچھا اب اس کے بعد بڑا عجیب لفظ ہے الل مرافق. الل مرافق اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ فغسلوا اپنے چہروں کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. شیعہ تو وضو ایسا کرتا ہی نہیں ہے. شیعہ ایسا وضو کرتا ہے. بس میرا بچہ اور جوان یہ یاد رکھیے گا, یہ جو کہتے ہیں نا آج ہم منازعہ کرنے چلے, ہمارا بچہ اسکول کالج میں منازعہ کرتا ہے اور پھر مولانا کو آ کر تنگ کرتا ہے. کیا تنگ کرتا ہے؟ مولانا قرآن سے آیت بتائیے کوئی ایسی. مولانا کہاں سے بتائیں گے؟ مگر مولانا قیم ہے, مولانا مفسر قرآن ہے, ہر چیز قرآن سے سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے. اب آیت نے کیا بیان کیا؟ ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. امام معصوم نے آ کر تفسیر کی. کیا تفسیر کی؟ یہ الہ مع کے معنوں میں ہے, ہاتھوں کو دھو کوہنیوں کے ساتھ. ہاتھوں کو دھو کوہنیوں کے ساتھ. چلیں آگے بڑھیں. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, مرافق کہتے ہیں کوہنیوں کو. وامسحوا برؤوسکم, اپنے سر کا مسح کرو, اپنے سر کا مسح کرو. اب یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے جو بہرحال اپنے سر کا مسح کرو. سارا مسلمان جو سر کا مسح کرتا ہے, ہمارے یہاں مسح کیا ہے؟ سر پہ یہ جو حصہ ہے اوپر والا سر کا حصہ, اس پہ ہم نے جو ہاتھ رکھا پھیر لیا, یہ ہو گیا مسح. اس کے بعد قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَأَرْجُلَكُمْ. یہاں پر آ کر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا, یہاں پر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا. یہ جو ارجلکم ہے, ارجل کس کو کہتے ہیں؟ پیروں کو. اپنے پیروں کو کرو. قرآن نے کیا بل لکھا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ پیروں کو کرو. اب میں یہ ترجمہ کر سکتا ہوں. پھر قرآن کی آیت پڑھوں, اپنے چہروں کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں کے سمیت, اپنے سر کا مسح کرو اور پیروں کو کرو. کیا کریں؟ پیروں کو دھوئیں یا مسح کریں؟ یہاں پر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا. باقی مسلمان کہتے ہیں یہ جو ارجلکم ہے یہ وجوہ کے اوپر عطف ہے, چہروں پر عطف ہے. لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ چہروں کو دھو, ہاتھوں کو دھو, سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھو. تو اصولاً ٹیکنیکلی یوں ہونا چاہیے تھا, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم اور فاغسلوا ارجلکم, اور اپنے پیروں کو دھو. کیونکہ اب یہاں پر ڈاؤٹ ہو گیا, نہیں پتا کہاں پر عطف ہو رہا ہے, کہاں پر یہ ہو رہا ہے, نہیں پتا. اچھا مسلمانوں کے درمیان ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں پیروں کا مسح کیا جاتا ہے. کیا ائمہ نے بیان کیا؟ انگلیوں کے سروں سے لے کر مفصل تک یعنی جوڑ تک, یہاں تک جو کہ وہ مسح کیا جاتا ہے. یہاں پر توجہ کیجیے گا, مسلمانوں کے درمیان روایات ہے, وضو نبوی ہے. خوب توجہ کیجیے گا کہ مسلمانوں نے یہ لکھا, جب وضو کی بحث کی تو مسلمانوں نے لکھا, کیا لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پیروں کا کبھی مسح کیا کرتے تھے, کبھی دھویا کرتے تھے اور کبھی جوتے پر مسح کیا کرتے تھے. یہ مسلمانوں نے رسول کے اس فعل کو لکھا. آپ دشمنی آل محمد کو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ 3 میں سے 2 لے لی. بھائی مسلمانوں کے ہمارے ساتھ کیا اختلاف کیا کہ آپ مسح کیوں کرتے ہو؟ ہم پوچھتے ہیں رسول نے کیا کیا تھا؟ کہ رسول کبھی پیر دھویا کرتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, کبھی جوتے پہ مسح کرتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, اور کبھی پیروں کا مسح کیا کرتے تھے. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی کبھاری کر لیں پیروں کا مسح, شاید ایک نماز قبول تو ہونے والی نہیں, صحیح ہو جائے. نہیں, چونکہ شیعہ کرتے ہیں مسح تو ہم نے رسول کو بھی چھوڑ دیں گے, پھر ہم رسول کو بھی چھوڑ دیں گے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. خوب توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. لہذا کون ہے اہل بیت اطہار؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کون ہے؟ جو حجت خدا ہے, جو خدا تک پہنچانے والے ہیں. لہذا حاکم نیشاپوری, دیکھیں اختلاف ہے, ہم ان کو امام مانتے ہیں, کیوں مانتے ہیں؟ آپ ان کو امام مانتے ہو, کیوں مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں منصوص من جانب اللہ ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے انتخاب کر لیا.
یہی ہے نا. لیکن ہے دونوں خلافت کے دعوے دار, دونوں خلافت کے دعوے. خلافت کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو امت اسلامی کو چلائیں گے. امت اسلامی کو چلائیں گے, کیوں چلائیں گے؟ تو کیا کریں گے؟ خدا تک پہنچائیں گے. خدا تک کیسے پہنچائیں گے؟ دین خدا بیان کر کے خدا تک پہنچائیں گے. حاکم نیشاپوری, حاکم نیشاپوری, حدیث صحیح سند, حدیث صحیح سند, ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں, خوب توجہ کیجیے, حدیث نبوی حاکم نیشاپوری صحیح سند روایت. کیا فرماتے ہیں رسول؟ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے میری طرح زندگی گزارے, میری طرح اس کی موت ہو, فَلْيُتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی چاہتا ہے میری موت کی طرح اس کی موت آئے, میری طرح اس کی حیات ہو, تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کرے. یہ حاکم نیشاپوری سند بالکل صحیح ہے, اہل سنت کے اعتبار سے سند بالکل صحیح ہے. فَلْيُتَوَلَّ علی ابن ابی طالب, تو وہ ولایت کو قبول کرے علی ابن ابی طالب. اب یہاں پر علت لے کر آ رہے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الْهُدَى وَلَمْ يُدْخِلْكُمْ إِلَى الضَّلَالَةِ. خوب توجہ کیجیے گا, کیا ہے علی کون ہے؟ رسول تفسیر کر رہے ہیں. کون علی کی کیوں مانے ہم؟ اس لیے کہ آپ کے داماد ہیں؟ نہیں, اس لیے نہیں کہ وہ میرے داماد ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. کیوں؟ لَن يُخْرِجَكُمْ مِنَ الْهُدَى, کیونکہ علی ابن ابی طالب وہ ہے جو کبھی بھی تمہیں ہدایت سے خارج نہیں کریں گے, کبھی تمہیں پلے صراط مستقیم سے نہیں ہٹائیں گے, بلکہ ہمیشہ صراط مستقیم پر لے کر جائیں گے. وَلَن يُدْخِلَكُمْ فِي الضَّلَالَةِ, نہ تمہیں کبھی گمراہی میں ڈالیں گے, کبھی تمہیں گمراہی میں نہیں ڈالیں گے, نہ ہدایت سے بھٹکائیں گے, نہ گمراہی میں ڈالیں گے. بس پتا چلا کہ وہ امام ہوا کرتا ہے, اس کی ولایت ہوتی ہے, اس کی پیروی ہوتی ہے جو کبھی ہدایت سے نہ ہٹائے اور گمراہی کی طرف امت کو نہ لے کر جائے, وہ ہوتا ہے امام. تو یہ حاکم نیشاپوری لکھ رہے ہیں, یہ حاکم نیشاپوری لکھ رہے ہیں. ہم اور کس کو کہتے ہیں؟ ہم کس کو کہتے ہیں امام؟ ہم علی ابن ابی طالب کو کہتے ہیں, جن کے بارے میں خود حاکم نیشاپوری اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. کل میں نے ایک بات کہی تھی آپ کی خدمت میں بس تقریباً 10 منٹ ہے, میں آپ کی خدمت میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بزرگوں کے سامنے گستاخی نہیں کر رہا, بچوں کو نہیں معلوم, انشاءاللہ امید ہے کہ یاد نہیں ہوگی بات جو کل میں نے چھوڑی تھی, جہاں پر خوب توجہ کیجیے گا. آسن, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی, درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہ کا سلام, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بہت شکریہ, مہربانی, آپ نے لطف فرمایا اور ہماری گفتگو کو ہمیں حوصلہ افزائی عطا کی. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ تمام مومن و مومنات کو سلامت رکھیں. خود توجہ کیجیے گا. سوال بچوں کے ذہنوں میں آتا ہے, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس طریقے سے بات کی جاتی ہے. بھائی یہ جو روتے ہیں گریا کرتے ہیں, جو روتے ہیں گریا کرتے ہیں, یہ آنسو کیا ہے؟ یہ آنسو پھر ہمارے آتے ہیں بعض اوقات خطبہ, یعنی اس طریقے سے گمراہ ہو رہے ہیں ہمارے بچے کے. ہم رونے والی قوم نہیں ہیں, یقینی طور پر ایسا ہی ہے, لیکن جن سے محبت کرتے ہیں نا ان کے لیے روتے ہیں. ہم رونے والے قوم نہیں ہیں, لیکن آیے مودت پہ عمل کرتے ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ مجھے بتائیے, ہر مجلس میں کم از کم, ورنہ ہر عشرے میں اس آیت کو تو جہاں اہل بیت والی مجلس ہو, اہل بیت والی مجلس میں جہاں اہل بیت والی مجلس ہو وہاں اس آیت کو کم از کم تو ایک دفعہ ذاکر ضرور پڑھے گا. کتنے بچپن سے ہم اس آیت کو سن رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی محنتوں کی وجہ سے. لیکن افسوس کا مقام ہے, میں واللہ نہیں کہہ رہا صرف, ورنہ اس آیت کو اتنا زیادہ منبر سے تلاوت کرنے کے باوجود
ہم اس آیت کو سمجھ نہ سکے. کہا مولانا دلیل کیا ہے آپ کی؟ دلیل یہی ہے ہم روتے کیوں ہیں. اس کا مطلب آئے مودت سمجھے ہی نہیں. ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب آئے مودت نہیں سمجھے. ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اس عزاداری کا کیا مقصد؟ بھائی خداوند متعال وہ حکیم، وہ قادر مطلق، وہ عالم مطلق، جب کوئی حکم خدا بتاتا ہے تو کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی فلسفہ ہونا چاہیے. اب ہم مذمت کرتے ہیں قیاس کرنے والوں کی، اور اب ہمارا جب مسئلہ پھنس جائے، جب کسی مجھ جیسے طالب علم کا اگر مسئلہ پھنس جائے تو اب کیا کرتا ہے؟ وہ قیاس کرنا شروع کرتا ہے. بھئی خدا نے نماز کو ایسے ہی واجب نہیں قرار دیا. کیا کہا قرآن نے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بس نماز خالی واجب نہیں ہے، بلکہ جو انسان کو فحشاء و منکر گناہوں سے بچائے وہ نماز ہے. خدا نے روزے کو ایسے ہی واجب نہیں قرار دیا. کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو خدا گریے کو کیسے ایسی ثواب ادا کر دے گا؟ وہ بھی اتنا زیادہ ثواب. یاد رکھے میرا بچہ اور جوان، یہ جو ہم حساب کتاب والا جو ہمارا دین ہے نا، جس کو میں کہتا ہوں مٹیریلسٹک دین، مادی دین. اب میں تفسیر کر دوں میری اس اصطلاح کی. ہم مادی نگاہوں سے دین کو دیکھتے ہیں. مادی نگاہوں سے دین دیکھتے ہیں یعنی کیا مطلب مولانا؟ مادی نگاہوں سے دین دیکھتے ہیں، مادی نگاہوں سے دین دیکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ سنیے. میرے پاس ایک میسیج آیا، اب کل بات کنٹینیو کروں گا، لیکن آج بس آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں، کل اس کی وضاحت کروں گا، اور انشاءاللہ کل اس موضوع پہ گفتگو مفصل کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ رونا اور گریہ کہ امام معصوم فرمائیں یبن شبیب اذا بکیت علی الحسین. میں بھی مسائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن مسائب میں یہ روایت پڑھوں گا. میں یعنی امام معصوم فرمائے گریہ کیا، سارے گناہ بخش دیے گئے. اب ہم کالج یونیورسٹی اور ہر چیز کو میٹیریلسٹک اور مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ دو آنسوؤں سے کیسے؟ ہماری کیلکولیشن میں نہیں آ رہا ہے، ہماری منطق اور لاجک میں نہیں آ رہا. اب سنیے، مٹیریلسٹک مادی نگاہیں، مادی نگاہیں یعنی ہم کو فزیکلی کوئی چیز سمجھ میں آئے. میسیج آیا مولانا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اچھا ظاہر سوال کرنے والے کا مقصد یہ ایک حد تک سمجھ میں آ رہا ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو عظمت ہے وہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کربلا میں قربانی دی، وہ قربانی دی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے، وہ مقام اور عظمت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ان کی کیلکولیشن ذرا دیکھیے. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ، بی بی معصومہ قوم، تین معصوم، کم از کم 3 یا 4 معصوم، 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام اور 9ویں امام، 8 معصوموں کی حدیث صحیح سند. من زار فاطمہ بقوم وجبت لہ الجنہ. عجیب حدیث ہے کہ جو شخص قوم مقدس میں فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا اس کے لیے خدا جنت کو واجب قرار دیتا ہے. نہ کوئی نبی، نہ کوئی وسیع، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی حجت خدا. وجبت لہ الجنہ، حدیث صحیح سند. 4 معصوم، آپ کے 14 میں بھی شامل کرتے ہیں، 14 میں بھی شامل نہیں کرتے. جزاکم اللہ. 4 معصوم، 6 امام کی روایت، 8ویں امام کی روایت، 9ویں امام کی روایت. یہ 3 معصوم کی ہیں. چوتھے کی بار مجھے شک ہے یہ 3 معصوموں سے روایت ہے. من زار فاطمہ معصومہ وجبت لہ الجنہ. کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں کہ حضرت زینب کبریٰ نے وہ قربانی دی تو اس مقام تک پہنچی. بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ وہ تو نہ کربلا میں گئیں، کربلا سے کئی سالوں کے بعد تو ان کی ولادت ہوئی، نہ ان کی زندگی میں وہ مصائب نظر آتے ہیں. وہ والے مصائب یقینی طور پر معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ ساوا جو قم سے قریب ایک شہر ہے جو دشمنان آل محمد علیہ السلام کا شہر تھا، وہاں پر
بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ آ رہی تھی اور ان کو بعض روایتوں کے مطابق زہر دیا گیا اور قم میں آ کر ان کی شہادت ہوئی. تو یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ والی تو شہادت نہیں ہے، وہ اتنی زیادہ زحمتیں اور اتنی ساری بلائیں اور اتنی ساری مصیبتوں کو تو نہیں انہوں نے فیس کیا. بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا اتنا بڑا مرتبہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہے مادی نگاہیں. اس لیے کہ ہم حساب کتاب کرتے ہیں اپنی لاجک سے. نہیں، یاد رکھیے گا محمد و آل محمد اور اس خاندان کا یہ جو مرتبے ہیں نا، یہ مرتبے میری اور آپ کی ڈکشنری، میرے اور آپ کی نگاہوں کے اعتبار سے نہیں، یہ معرفت خدا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کی شناخت کیا ہے. وہ علی ابن ابی طالب اور یہ خاندان علی ابن ابی طالب لو کشفت الغطا مزدت تو یقینا، اگر پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے علم میں، میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. وہ خدا کی معرفت کا وہ مقام ہے، چاہے میدان جنگ ہو چاہے گھر میں ہو. یہ وہ اعلیٰ خاندان ہے، یہ وہ اعلیٰ گھرانہ ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر کرو، کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے گھر میں تسبیح و تحلیل اور خدا کی توحید، خدا کی حمد کرنے والے، خدا کی تسبیح کرنے والے. یہ گھر خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس کو بلند کر دیا. یہ معرفت کے کرائٹیریا کی بنا پر ہے، یہ فزیکل آنکھوں کی بنا پر فزیکل نہیں ہے. لہٰذا ہمارا بچہ اور جوان، خوب توجہ کریں، دوسری مثال دوں. ہم نے کیا کیا؟ یہی مادی نگاہیں، یہی مادی نگاہیں. مثلا چھٹے امام شہید ہوئے، زہر دیا. 7ویں امام شہید ہوئے، زہر دیا. ہم نے کہا یہ تو جب ہم کربلا کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے تو ظاہر ہے، واضح ہے. اب مادی نگاہوں سے آج کے زمانے میں کسی کو شوٹ کر دیا، کسی کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، کسی کو وہ مصیبتیں آئی تو ہم نے حضرت قاسم بنانا شروع کر دیا. ہم نے کہا اصغر زمان، ہم نے کہا حسین زمان، ہم نے کہا علی زمان. کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین کو اتنی مصیبت تھی تو ان پر بھی وہ مصیبت آئی. نہیں، یاد رکھیے گا اس طرح یہ کرائٹیریا نہیں ہے. یہ خدا کے وہ بندے ہیں، یہ خدا کی وہ مقرر بندے ہیں. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، مصیبت کو دیکھ کر نہیں، یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، مصیبت دیکھ کر نہیں بلکہ وہ قرب الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتبے بنتے ہیں، مصیبت بنتی ہے. لہذا راوی، وہ شعور رکھنے والا راوی معصوم سے سوال کرتے یا ابن رسول اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ کربلا کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت کیوں ہے؟ کیوں رسول خدا کی وفات؟ کیوں رسول خدا کی شہادت؟ کیوں امیر المومن کی شہادت؟ کیوں امام مجتبیٰ کی شہادت؟ کیوں بنت رسول کی شہادت؟ یہ عظیم نہیں، اور کربلا کی مصیبت کو عظیم بنایا گیا. امام صادق علیہ السلام فرماتے یعنی وہ یہ سینس رکھتا تھا، اس کے پاس یہ معرفت تھی، اگر مصیبت ہے تو سب سے بڑی مصیبت محمد مصطفیٰ کی مصیبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقام اتنا عظیم ہے کہ خدا نے اگر اپنا کسی بندے کو سب سے پہلا بندہ، محبوب بندہ خلق کیا تو محمد مصطفیٰ کو خلق کیا. راوی یہ سینس رکھتا ہے، راوی کے پاس یہ معرفت ہے. یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے. امام معصوم فرماتے ہیں جب رسول خدا گئے اس دنیا سے صلی اللہ علیہ وآلہ تو علی مرتضیٰ تھے، حسن مجتبیٰ تھے، حسین شہید تھے، تسلی دینے والے اصحاب کسا موجود تھے. جب امیر المومنین گئے تو حسن مجتبیٰ تھے، حسین شہید تھے. حسن گئے تو حسین موجود تھے، لیکن جب حسین گئے تو اب اصحاب کسا میں سے کوئی نہ تھا.